5/6 جو کلاز ہے یہ مالی جرمانے سے متعلق ہے. مالی جرمانے پر اسلام کا سٹانس یہ ہے کہ مالی جرمانہ عائد کرنا جائز نہیں. فائنینشل آپ پینلٹی نہیں لگا سکتے. اسلام کا یہ فقہا جورسٹ یہ بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ابھی اسلام میں جب یہ قرآن مجید کی آیت ابھی تک نازل نہیں ہوئی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، کہ ایمان والو ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ جب الا یہ کہ وہ تمہاری باہمی رضامندی سے تجارت کے ساتھ ہو، کہ تم عدلے کا بدلہ کرو، تم کچھ دو اور وہ تمہیں کچھ دے. اس طرح تم ایک دوسرے کے مال تو لے سکتے ہو اجازت کے ساتھ. یہ نہیں ہو سکتا کہ تم کسی کا مال ایسے اٹھا لو. تو کہتے ہیں کہ جو جرمانہ عائد کرتے ہیں تو وہ کسی کا مال ایسے اٹھا لیتے ہیں. آپ بات سمجھ آ گئی؟ آپ وہ کہتے ہیں اسی وجہ سے مالی جرمانے کی سزا کا جو کانسیپٹ تھا اسلام میں یہ منع ہو گیا. جورسٹ یہ کہتے ہیں. اب آج کے جو اسکالرز ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب اگر کلائنٹ پر مالی جرمانے کا خوف نہ ہو تو وہ دیانت ہی نہیں رہی، امانت کا تصور نہیں رہا، لوگ بے ایمان ہو گئے ہیں، صداقتیں نہیں رہی، جھوٹ فریب دھوکہ بہت ہو گیا ہے. تو اس طرح تو پھر کوئی کسی کو ادھار پر کوئی چیز فروخت ہی نہیں کرے گا، کیونکہ اسے ڈر رہے گا کہ جناب یہ تو قیمت دے گا ہی نہیں اگر اس کے اوپر مالی جرمانے کا خوف ہی نہ ہو. آج آپ دیکھتے ہیں کہ بل نارملی یوٹیلیٹی بلز، بجلی کے بل ہوں، گیس کے بل ہوں، پی ٹی سی ایل کے بل ہوں، آخری ڈیٹ یہ 4-5 دن بل پہلے گھروں میں پہنچ جاتے ہیں. لوگ کبھی بھی گھروں سے پہلے اس کو ادا نہیں کرتے. جب آخری دن ہوتی ہے تو بینکوں میں بڑی لائن لگی ہوتی ہے بل پے کرنے کے لیے. لوگ اپنے کام کاج چھوڑ کے بل دینے آئے ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اوپر جرمانہ ہوتا ہے کہ آج کی تاریخ اگر گزر گئی تو 200 روپے، 250 روپے، 3000 روپے جرمانہ پڑ جائے گا. تو جرمانے کے ڈر کی وجہ سے ٹائم پر قسط دے رہے ہو، انسٹالمنٹ وہ اپنا دے رہے ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں اسی طرح اگر جرمانے کا خوف نہیں ہوگا تو پھر تو بینکوں کو کبھی پیسے وصول ہی نہیں ہوں گے. اب کیا کیا جائے؟ تو جرمانہ تو ہو. اس کی صورت یہ نکالی گئی. اچھا کہتے ہیں کلائنٹ کو ہی خوف دینا ہے نا کہ اس کی جیب سے پیسے جائیں گے. کہتے ہیں کلائنٹ کو خوف دینے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کلائنٹ کے ساتھ مرابہ کا کانٹریکٹ کریں یا کوئی بھی سیل کا کانٹریکٹ کریں اور ڈیٹ ہو اس کے بدلے میں، تو کلائنٹ سے کہو کہ بھی قسم کھاؤ کہ اگر میں نے انسٹالمنٹ میں دیر کی تو میں اتنے بندوں کو کھانا کھلاؤں گا، میں اتنا پیسے صدقہ کروں گا. زبردستی صدقہ کا اس کو کیا کرواؤ، اس سے وعدہ کرواؤ، انڈر ٹیکنگ لو اس سے. اب اس کو ڈر پڑ جائے گا چونکہ قسم کھائی ہے. اب قسم کو پورا کرنا مسلمان کے نزدیک واجب ہوتا ہے. اگر نہیں پورا کرے گا تو کیا ہو جائے گا؟ گناہگار ہوگا. تو اس لیے کہتے ہیں کہ بھی اس سے یہ قسم اٹھوا لو. اب اس کو ایک تو یہ خوف لگ جائے گا کہ جناب اگر میں نے وقت پر قسط ادا نہ کی تو مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ چیریٹی کرنی پڑے گی. اور اس کے لیے اسلامی بینک اپنے پاس چیریٹی اکاؤنٹ رکھتے ہیں اور اسی چیریٹی اکاؤنٹ سے پھر ویلفیئر کے کام ہوتے ہیں. وہ اسلامک بینک کی انکم نہیں بنتا. تو یہ کلاس بیسیکلی مالی جرمانے سے متعلق ہے کہ کیا مالی معاملات کے اندر مالی جرمانہ عائد کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا. اب یہ مرابہ کی کلاس ہے، ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ بھی کلاس میں کیا ٹیکسٹ ہے. It is permissible that the contract of murabah consists of an undertaking from the customer to pay an amount of money or a percentage of debt on the basis of undertaking to donate it in the event of delay on his part in paying installment on their due dates. کہ اگر وہ اپنے ڈیو ڈیٹ پر انسٹالمنٹ پے نہیں کرے گا تو ایک خاص پروپورشن یا ایک خاص پرسنٹیج کی رقم وہ کیا کرے گا؟ صدقہ کرے گا، چیریٹی کرے گا. The Sharia Supervisory Board of the institution, Islamic Bank کا جو شریعہ بورڈ ہوگا, must have full knowledge that any such amount is indeed spent on charitable causes. وہ یہ اس بات کو یقینی بنائے گا شریعہ بورڈ کہ یہ پیسے صرف اور صرف ویلفیئر کے کام میں خرچ ہوں گے، اس کے علاوہ and not for the benefit of the institution itself. اسلامک بینک کا اس کے اندر کسی قسم کا فائدہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ کلاس بیسیکلی کہہ رہی ہے.